अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए जब स्टूडियो में बैठे हैं तो हम पिछले हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं। तो उस ताराना निगाह पे हमें मुल्क में इस वक्त एक अफरा तफरी की कैफियत नज़र आती है, चाहे वो सियासी हो या मुआशी हो। और हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, और एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के नाते और हमारे जो मेहमान हैं वो भी इकोनॉमिक्स से वाबस्ता रहते हैं, तो सब जानते हैं कि मईशत अगर मजबूत ना हो तो मुल्क कभी भी मजबूत नहीं होता, ना उसकी सियासत मजबूत होती है, ना उसका दिफा मजबूत होता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो बातें करूं जो कि कौम में और मायूसियां फैलाए। हम मस्बत सोच के साथ ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जो भी सिलसिला है वो तमाम की तमाम दुरुस्त हो जाए और मुल्क जो है वो सिरातुल मुस्तकीम पे चले और मजबूत से मजबूत हर हो। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि इस वक्त मईशत की वजह से और सियासत की वजह से आवाम जिस तरह परेशान है, सियासी जमातों को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए और वो सिर्फ कुर्सी कुर्सी के चक्कर में एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क जो है कमज़ोर से कमज़ोर तो होता जा रहा है। हम कशकोल लेके पूरी दुनिया के अंदर जो है वो भीख मांगते फिर रहे हैं, और सैलाब अगर आ गया तो उसे सैलाब को दिखा कर हम जो है वो लोगों से जो है इमदाद के नाम पे मांग रहे हैं कि हमें कुछ भीख दे दो इमदाद के नाम पे, कि सैलाब का पानी नहीं जा रहा है। सवाल ही पैदा होता है कि अगर सैलाब का पानी को आप हटाने की कोशिश करेंगे तो सैलाब का पानी खत्म होगा ना कि सिर्फ बयानात दे देने से हम सैलाब का पानी या सैलाब से जो मुतासरा खानदान है उनकी दादरसी हो सकती है। यकीनी तौर पे हमारे हुक्मरान किसी न किसी इशू को दुनिया के सामने रखकर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और यही कुछ सूरत हाल इस वक्त है। हैरतनाक अमर यह है कि ताजिर अपनी कारोबार के लिए, ये नहीं कि बंदिश की दुकानें जल्द बंद करो और दूसरी का, वो इसलिए एहतजाज कर रहा है, वो इसलिए भी एहतजाज कर रहा है कि जनाब उसके इंपोर्ट के जो है करने के लिए डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है, बैंक जो उनके एलसीज नहीं खोल रहे हैं, जिसकी वजह से ताजिर जो है वो बैंकों को तोड़ फोड़ रहे हैं। जी, गुज़श्ता दिनों ये वाक़या हुआ है कि दो बैंक, जिसे मीज़ान बैंक है, उसकी दो ब्रांचों को जो है वो ताजिरों ने उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर ना करने की बेस पे जो है वहाँ तोड़ फोड़ भी की, और वो रोड्स पे एहतजाज भी कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। बहरहाल दरअसल हम देखेंगे इसका पस मंजर क्या है, और इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों से भी पूछेंगे। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे मजीद बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं आज जनाब मोहम्मद यूनुस सोमरो साहब। मोहम्मद यूनुस साहब जो है ये एडवाइजर हैं और सब कमेटी के हैं, ये पोर्ट एंड शिपिंग एंड कस्टम्स की जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सब कमेटी है उसके एडवाइजर भी हैं। थैंक यू यूनुस सोमरो साहब। मेरे दूसरे मेहमान जनाब रऊफ इब्राहिम साहब। रऊफ इब्राहिम साहब जो है ये सर हैं ऑल कराची होलसेलर्स सेलर्स ग्रोजर्स एसोसिएशन के। रऊफ इब्राहिम साहब ने अक्सर प्रोग्राम में आपने देखा भी होगा, बेलाग अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू रऊफ इब्राहिम साहब। मेरे तीसरे मेहमान हैं सदाबहार शख्सियत जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब को एक्चुअल ताल्लुक उनका कराची इलेक्ट्रॉनिक डील्स एसोसिएशन के एक लॉ एंड ऑर्डर कमेटी से उनका ताल्लुक भी है, लेकिन एक माशी तज्ज़ियाकार के तौर पे ये बहुत ही बेलाग तबसरा करते हैं, और इनके जो तबसरे होते हैं, तज्ज़िये होते हैं, यकीनी तौर पर उसमें काफ़ी मजबूत पहलू भी होता है। थैंक यू जावेद सिद्दीकी साहब। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये तो हमारे मेहमान थे, लेकिन इससे पहले मैं एक रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल इंतहाई बेयकीनी का शिकार है। सियासी तौर पर इंतशार की फिजा ने मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर इस्तेहकाम देने में नाकाम नजर आ रही है। डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए सैलाब की तबाहकारियों को जवाज बनाकर दुनिया भर से इमदाद हासिल करने के लिए कोशा है। इसमें किसी हद तक कामयाबी मिल रही है, लेकिन दुनिया मौजूदा हुक्मरानों पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। एक एटमी मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए थोड़ी बहुत इमदाद दे रही है ताकि एटमी असासी दहशतगर्दों की पहुंच में न आ जाएं। स्टेट बैंक के कहने के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर की सतह पर हैं, जबकि तरसीलात ज़र में भी कमी हो रही है। गुज़िश्ता बरस दिसंबर 2022 के दौरान 2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आई, जो कि माह बा माह 3.2% कम हुई, जबकि साल ब साल 19% की कमी हुई। इन हालात की वजह से दरामद और बरामद के लिए बैंकों के पास डॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से हजारों कंटेनर्स बंदरगाहों में फंस गए हैं, जिनमें अशिया जरूरिया के कंटेनर्स भी मौजूद हैं। यही वजह है कि महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ताजिर इन हालात में सड़कों पर एहतजाज और मुजाहरे कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट को अहाता करते हुए हम मजीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो तुम तसल्सल से आपकी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं, और कोई लम्हा
ضائع کیے بنا میں سب سے پہلے محمد یونس سومرو صاحب سے کی طرف چلوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ آج کل تاجر جو ہے بڑے احتجاج کر رہے ہیں کہ کنٹینرز وغیرہ بڑے پھنسے ہوئے ہیں اور کنٹینرز وغیرہ پھنسے ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے جو ایسنشیل آئٹمس ہیں وہ بھی پھنس گئے ہیں اور 6,000 سے زائد کنٹینرز وہاں موجود ہیں. تو کیا صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں اپنا بلال بھائی، صورتحال جو ہے نا وہ سب کے سامنے واضح ہے، کوئی ڈکی چھپی صورتحال نہیں ہے. ہم جو ہے ہمارے پاس جو ایک طرح کا ڈپازٹس رکھے ہوئے تھے، ہم اب ڈپازٹس کے بھی جو ہے اس کے نیچے آ چکے ہیں. تو ملک کی صورتحال اس وقت جو ہے فائنینشلی کسی صورت میں اچھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی سسٹم ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنی پرنٹنگ مشین سے ڈالر پرنٹ کرنا شروع کر دے. جو معاشی صورتحال ہے، اسی لیے جو ہے ہمارے مرحوم سراج علی صاحب جو ہے سال سے ان سیاسی جماعتوں سے چیختے رہے کہ خدا را آپ اپنی لڑائیاں لڑتے رہو، ہمارے سے آپ جو ہے چارٹر آف اکنامی کی بات کرو. انفارچونیٹلی ہماری اکنامی کے حوالے سے کچھ ماضی قریب میں بھی یا پیچھے بھی ایسے فیصلے نہیں ہو سکے کہ ہم اکنامی نے تو کہا تھا نا ایسنشل آئٹمس جسے اشیاء ضروریہ کہتے ہیں اس کے کنٹینرز کو نہیں روکیں گے، اس کے لیے LCs کی کھلنے بھی پابندی نہیں ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے سر؟ اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ فزیکلی جب پوزیشن سامنے ہے، ہم ڈپازٹس کے نیچے آ چکے ہیں. اب اس کے اسینشلز کے ساتھ اس نے ETC دے دیا. اب ETC کو جو ہے وہ کون ایلوبریٹ کرے گا؟ اسٹیٹ بینک کی اس وقت بڑی ناکامی ہے. ETC مطلب ایکسٹرا. اسٹیٹ بینک کی بڑی ناکامی ہے کہ پچھلے 4-6 مہینوں سے انہوں نے یہ اپنی کمانڈ رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک سسٹم یہ رائز کیا ہوا تھا کہ ہر کمرشل بینک کے پاس جو ایکسپورٹس کے ڈالر آ رہے تھے اس کے پروپورشنیٹ جو اسٹیٹ بینک کے پاس لسٹ جاری تھی، اسٹیٹ بینک ان کو ڈالر ریلیز کر رہا تھا. جب اسٹیٹ بینک نے دیکھ لیا کہ اب پریشر ہمارے پر بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی جان چھڑا لی. ریزرو جو ہے بالکل ڈاؤن آئے. اب انہوں نے کمرشل بینکوں کے حوالے کر دیا ہم امپورٹرز کو، سب کو، یا کمرشل بینک جانے کمرشل اور وہ ریزرو جانے. کمرشل بینک نے تو اعلان کر دیا نا کہ اوپن مارکیٹ کے حساب سے ہم چارج کریں گے. ہاں، مگر اوپن مارکیٹ سے میں چارج کرتے ہوئے بھی کوئی صورتحال کمرشل بینک کے پاس بھی تو کوئی ڈالر کی کوئی پوزیشن تو ہو نا. ہماری ایکسپورٹس ڈاؤن جا رہی ہے. ہماری اسٹیٹ بینک سے زیادہ جو ذخائر ہے وہ کمرشل بینک کے پاس ہیں. 5.5 ارب ڈالر تو ان کے پاس ہے. سر ان کو بھی تو اپنے ایک ریزرو اسٹیٹ بینک میں سامنے رکھنے ہیں نا. اس ریزرو میں رکھنے کے بعد جتنے ایکسپورٹ کے ڈالر ان کے پاس آنے ہیں، اس کے بعد ہی وہ امپورٹ کے ڈاکومنٹ ریلیز کرنے ہیں. آپ کی بات سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حکومت کی باتوں سے بڑے مطلبی کے متفق ہیں اور جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اس سے بھی متفق ہیں. میں تو اسٹیٹ بینک کو سیلف کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ ایک 4-6 مہینے تک وہ اپنے سر پہ لیتے ہوئے اس نے یکدم سے جو اپنی جان چھڑا کے کمرشل بینکوں کے حوالے کر دیا، ان کے سر پہ ہمیں ڈال دیا. ان کی میرے پاس پریس ریلیزز ہیں، اعلامیہ ہیں کہ جناب ایسنشل آئٹمس ہو گئے، را مٹیریلز ہو گئے، ایسنشل آئٹمس کو مشینریز ہو گئی، اس پہ پابندی نہیں ہے. ڈیفینیشن تو دینا کہ ایسنشل آئٹمس آپ کس کو ایسنشل کہتے ہیں، کس کو نان ایسنشل کہتے ہیں. میری ایک فیکٹری ہے، میرا ایک پارٹ جو ہے وہ اس میں اس وقت رکا ہوا ہے، تو میرے لیے ایسنشل میں ہے نا. تو مشینری پارٹ بھی ایسنشل میں آ گیا، ایک دوائی کا را مٹیریل بھی ایسنشل آ گیا. بالکل. تو یہ اسٹیٹ بینک کو اس کو کوئی ایلوبریٹ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کیا گندم کو ایسنشل گن رہے ہیں، کیا آپ چنے دال کو ایسنشل گن رہے ہیں. آپ کے پاس کراچی چیمبر آف کامرس کی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جی. تو کراچی چیمبر آف کامرس کیا کر رہی ہے پھر؟ کراچی چیمبر آف کامرس پچھلے 6 مہینے سے مفتاح صاحب کے زمانے سے اس بات پہ جو ہے مسلسل جو ہے ہم جو ہے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. کئی ایک میٹنگیں ہو چکی ہیں اسٹیٹ بینک میں. ابھی پرسوں جو ہے وہ سینٹ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ جو ہے اسٹیٹ بینک میں گئے. انہوں نے پرومس کیا گورنر نے کہ میں کراچی چیمبر آ رہا ہوں. کراچی چیمبر میں ایک پورا میکینزم بنا ہوا تھا جو اسٹیٹ بینک میں جو ہے ہم بھیجتے تھے، جو ریکویسٹ بھیجتے تھے، جو ڈاکومنٹس وہ ریلیز بھی ہو رہے تھے. تو اب کیا ہوا؟ آل آف سڈن اسٹیٹ بینک نے اپنی جان چھڑا لی. اور جو اصل مسئلہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ڈالر جو ہے بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ کا جو فرق ہے، جو نومبر میں ہمیں 12% کا ریمیٹنس کا فرق پڑا ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ دسمبر کے فگر آئے ہیں، وہ 11% کا فرق پڑا ہے. جی. یہ ریمیٹنس کا جو فرق ہے وہ ہمیں ڈبا رہا ہے. ہمیں گورنمنٹ کو اس بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ 227 کا ڈالر بیچنا ہے یا 272 کا بیچنا ہے. بینکس نے اوورسیز پاکستانی جو ہے جو پیسہ بھیج رہا ہے وہ اس کو اگر 25 روپے کا فرق ملے گا تو وہ کیوں جو ہے بینکنگ ذرائع سے بھیجیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی رؤف صاحب، آپ لوگوں نے پیچھے دنوں احتجاج کیا اور آپ ہی کے کچھ تاجروں نے کچھ مارکیٹ کی جو برانچز تھیں بینک کی ان کی توڑ پھوڑ بھی کی.
हमारा कोई ऐसा फिर आप लोगों ने धरना भी दिया, ऐलान थी। नहीं, देखें सिर्फ बातें, और अब बातें करेंगे जी आपके लोगों ने किया कि उसके लोगों ने किया, इंतशार जो फैलाते हैं या इस तरह की जो हरकतें करते हैं, क्या ये हमारे पाकिस्तान का असासा नहीं तोड़ रहे हैं? कौन है ऐसा? मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। पहली बात, धरना देना, पुरअमन एहतजाज करना हक वो है आपका हक इंसान है। के। हम लोग गए, हमने आधा घंटा वहाँ पुरअमन एहतजाज किया, स्टेट बैंक के सामने, स्टेट बैंक के वापस आ सामने, गए। आयशुंदी रोड। कोई हंगामा नहीं, कोई चीज नहीं। नहीं, हंगामे फसाद तो कोई भी नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपनी बैंकों को, चाहे कमर्शियल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, असासा हमारे हैं, हमारे लोग हैं, और इस तोड़ फोड़ से क्या हासिल कर लेंगे? कोई डॉलर हासिल कर लेंगे? कोई नहीं। ये बदअमनी, ये ताजिर बरादरी की बदनामी है, बदनामी। जो भी कर रहा है ये। लेकिन बदनाम तो ताजिर बिरादरी कहेंगे ना कि ताजिरी ने जाके तोड़ फोड़ की। सर, आप ताजिर कहें या चंद अनासिर कहें, कुछ भी नहीं कह सकते हम कि कौन तोड़ रहा है। ठीक है, वो गुस्से में तोड़ भी दिया किसी ने, लेकिन ये उस पे कमर्शियल बैंक पे उतारने की जरूरत क्या है, या स्टेट बैंक पे उतारने की जरूरत क्या है मेरे भाई? किसी ने पिस्टल रखी थी आपके ऊपर कि इंपोर्ट करो, ये कोई जवाब है कि वो डॉलर नहीं मिल रहा तो हम उसको तोड़ देंगे? बिल्कुल सही। ये जवाब सही नहीं है। अच्छा, एहतजाज जो आपका यही था कि आपके कंटेनर्स क्लियर नहीं हो रहे। देखें, आप अब एहतजाज का पूछ रहे हैं तो बता भी देते हैं जी, आपको। देखिए, हमारा जो आइटम है ना, ये दालों का है, पल्सीज आइटम है। अब आप देखेंगे पल्सीज आइटम को अगर आपने उस पर लिस्ट में डाला ही नहीं, 84, 85, 87 में आपने गंदम लिख दिया, फिर आगे एक्स्ट्रा ऑयल लिख दिया, और इस पे कोई दालों का जिक्र ही कोई नहीं है, और जो हमारा कोड है 0713 वो डाला ही कोई नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, नहीं डाला। अब देखें, जब इंपोर्ट परमिट दी जाती है तो फूड डिपार्टमेंट ही देता है, फाइटो वाले देते हैं कि जी आप इतना इंपोर्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसका पाबंद है, इसको 100% रिलीज बिल्कुल करे, इसको रिलीज। बिल्कुल। या हमने ये कहा कि इंपोर्ट परमिट आइंदा इशू ना करें, पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है, हम रोटी और पानी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो माल आए हुए हैं पोर्टों पे, पोर्ट पे खड़ा है जी, ये खड़े हैं, आप सुने, उसकी मद में 2.5-3 महीने से ख्वारी हो रही है कि 100 कंटेनर आ रहे हैं तो 10 कंटेनर के आपको मिल जाते हैं, सोर्स लगाओ यहाँ वहां करके तो 10 कंटेनर के मिल जाएंगे, ढेर का ढेर जमा हो रहा है। अब आप बताओ कि एक एक आइटम ऑलमोस्ट आपके पास डबल के करीब पहुंच गई। मैं आपको अभी मिसाल दे देता हूँ, माश की दाल जो 290 रुपए थी आज 440 रुपए। अब आप देख लें, अब दूसरी दाल देखें, ये मूंग की दाल 228 रुपए 300 रुपए हो गई भाई। ऐसे आप देख लें, अरहर की दाल 299 400 रुपए हो चुकी है। सफेद छोला देख लें, जो व्हाइट बड़ा 280 हुआ करता था, आज 400 450 में भी नहीं मिलेगा आपको। आप ऐसे चावल को देख लें, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अच्छा, वजह मैं बताऊं आपको, तो चावल तो इंपोर्ट नहीं हो रहा ना। देखें, आप सुने ना पूरी बात सर, हमारे इंपोर्ट पे जो गदगन लगी हुई है ना अभी, जो एक्सपोर्ट भी हम करने जा रहे हैं ना, तो बोलते तुम्हारे पास तो डॉलर ही कोई नहीं है, तो तुम कौन सा सौदा आप खपाओगे? आपके पास तो क्रेडिट नहीं रही हमारी जो ये जो अलमिया है ये कि गवर्नमेंट जो भी आए, लेकिन एक सिस्टम हो कि हमारे पास इतने डॉलर हैं तो फिर इंपोर्ट की परमिशन दें, वरना उसकी परमिशन देने की जरूरत क्या है? आप ये कह रहे हैं कि अगर डॉलर नहीं है तो इंपोर्ट की परमिशन भी ना दें? ना देना। और दूसरी बात, ये जो माल पड़े हुए हैं 6,700 कंटेनर, ये मायने रखते हैं सर। इस पे डिटेंशन की मद में आपको मैं आज का फिगर बता रहा हूं, 51 मिलियन डॉलर, यानी डॉलर में डिटेंशन जाता है। जी जी बिल्कुल। और डेमरेजेस तकरीबन रोज के 50 लाख रुपए चढ़ रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि ये 40 रुपए केजी का जो फर्क आएगा वो दालों पे डायरेक्ट कंज्यूमर पे आएगा। अच्छा, मुझे बताएं इसका हल क्या है? इसका हल भी मैं ही बताता हूं आपको कि जो इसाक डार है, ये फेस सेविंग का जो सिस्टम है ना, सियासतदान लड़ रहे हैं आपस में, जी मेरी जमात, तो बोलते पीडीएम मेरी जमात, तो इमरान खान बोल रहे मेरी जमात। अब भी सिर्फ ये सोचें कि पाकिस्तान को हमने किस नहज पे लेके जाना और चलना कैसे है, ये कोई नहीं सोच रहा। आज इलेक्शन हो रहा है, वो इलेक्शन हो रहा है, आज बल्दियाती हो रहा है, आज असेंबली टूट गई, आज फला हो गया। ऐसे की बात है, इलेक्शन का भी नहीं पता चल रहा कि 15 जनवरी को होंगे नहीं होंगे बल्दियाती। मैं आपको एक बात बता रहा हूं जी कि देखें, हम जो कहते हैं, हमारी डिमांड आप बता रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल तो आप दे नहीं सकते। मैं बोलता हूँ 228 रुपए का है, ये मैं दूंगा नहीं भाई, तो इसकी कोई बात तो नहीं हुई ना बोलने की। अच्छा, आपका डॉलर है ही नहीं। मेरी बात आपका मुतालबा ये है कि जो कंटेनर्स पोर्ट पे पड़े हुए हैं उसको क्लियर कर दिया जाए, और जो आने वाले रास्ते में पानी में है उसको भी क्लियर उसको भी क्लियर करें। और आज से बाकी के लिए मना करने का आज से मैं बोलता हूँ, बंद कर दे इंपोर्ट परमिट।
کہ مطلب یہ کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, ہم امپورٹ پرمٹ نہیں دیتے. نہیں دے رہے. اچھا دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ المیہ یہ ہے کہ ایک آپ اتنا 31 روپے کا آج فرق ہے. آج جی 31 روپے. میں $1,00,000 بھیجتا ہوں باہر سے, ٹھیک ہے, میری بات سننا. 31 لاکھ میں کیوں نقصان کروں گا بھائی؟ 100% مجھے تو نہیں کرنا. میں اسحاق ڈار سے کہنا چاہتا ہوں, یہ ملک چلانا ہے, مذاق مستی نہ کریں. اپنی فیس سیونگ کے لیے قوم کو بالکل گھرک کر رہے ہیں, نہ کریں. آپ 260-65 ریٹ کر دیں, دیکھو آپ کا ایکسپورٹ بھی کھلے گا اور آپ کا امپورٹ کے جو مسائل جو آپ 40 روپے کلو اور جا رہے ہیں وہ بچ جائیں گے. بات یہ ہے کہ لیکن مہنگائی بھی تو اضافہ ہو جائے گا نا. آپ کے جتنے بھی, ہمارے یہاں تو 70% جو زرعی اجناس ہے وہ امپورٹ ہوتی ہیں. 80% سر. اور دوسری میں آپ کو ایک بات پوری سن لیں آپ میری. ٹھیک. جب یہ رو مٹیریل کی شکل میں آتا ہے, پھر حیدرآباد میں بنتا ہے, فیصلہ آباد, سب جگہ. اب یہ جو رو مٹیریل میں 20 لاکھ آدمی افیکٹڈ ہیں, جو مزدور طبقہ اور جو ملوں میں کام کرتا ہے. یہ بے روزگاری کو جنم دے گا, اس کو فوراً حل کرنا چاہیے. جی میں آگے بڑھوں گا, لیکن یہاں پر مجھ سے کہا جا رہا ہے تھوڑا سا بریک کے لیے. بریک کے بعد آئیں گے تو جاوید صدیقی صاحب سے ہم اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام درخت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل یونس سومرو صاحب اور رؤوف ابراہیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کی. میں سمجھتا ہوں کہ جاوید صدیقی صاحب جب چلتے ہیں بہت زیادہ دیر سے خاموش بھی تھے, میرے خیال پہ کچھ لاوا پک رہا ہے اندر. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا. وہ کہتے ہیں نا کہ تندے باد مخالف سے نہ گھبرا یہ عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کس کی بات کر رہے ہیں, حکومت کی یا؟ یہ میں تاجروں کی بات کر رہا ہوں. حکومت نے تو معذرت کے ساتھ ڈبانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہمیں. ٹھیک ہے, بات صرف اتنی ہے کہ مشکل فیصلہ جو ہے نا, غریب کی سوکھی آدھی روٹی کو کم کرنا نہیں ہوتا, بلکہ امیر کے پراٹھے پر لگے ہوئے گھی کی مقدار کو کم کرنا ہوتا ہے. گڈ. ہمارا المیہ یہ ہے کہ بھوک مداری کو لگتی ہے, ناچنا بندر کو پڑتا ہے. تو معذرت کے ساتھ اس حکومت نے جو ہے نا ہمیں کہیں کا چھوڑا نہیں ہے. اس حکومت سے کوئی کام نہیں ہوتا. مداری کو لگتی ہے, ناچنا کو بندر کو پڑتا ہے. غلط فیصلے اشرافیہ کرتی ہے اور بھوکے جو ہے وہ عام عوام کو مرنا پڑتا ہے. اور آپ حالات دیکھ لیں جس طرح کی خودکشیاں ہو رہی ہیں اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر. اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا. جو بلند وہ بانگ دعوے انہوں نے سوائے جو ہے نا ان کے فوٹو سیشن اور تقریروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آج یہ امپورٹر ہمارے رؤوف بھائی اتنے اداس بیٹھے ہیں, میں ان کی باتیں سن کے اداس ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب پروگرام کے بعد تسلی دے دیجیے. کیا نہیں, میں تسلی ان کو دینا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں, کیونکہ میں بھی تاجر ہوں. میں الیکٹرانک کا امپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت الیکٹرانک کے بھی آئٹم پہ دیکھ لیں, مطلب 560 آئٹم کے اوپر انہوں نے بینڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ 3 جنوری سے جو ہے امپورٹ کی پالیسیز نرم کر دیں گے, ان کو کھول دیں گے. سر کیا کھولا انہوں نے؟ ان کے پاس تو ڈالر نہیں ہے دینے کے لیے. بینکوں کے پاس جاؤ تو وہ ٹکا سا جواب دیتے ہیں, جی ہمارے اپنے پیسے ہوتے ہوئے ہمیں ڈالر کی شکل میں نہیں مل سکتے. اور اس سے بڑی بات, آپ جب کسی باہر کے امپورٹر سے آپ ایل سی کے تھرو یا کوئی آپ کام منگوانا چاہتے ہو, چیز کو بولتے ہو یار جی $5,000 یا $10,000, میں چھوٹی بات کر رہا ہوں, تو بولتے ہیں جناب آپ کے پاس, آپ تو فارغ لوگ ہیں, آپ کے پاس تو ڈالر ہی نہیں ہے, ہم آپ سے کیا سودا کریں. وہ بغیر دیکھتے جی کہاں سے, پاکستان سے, وہ سودا ہی کینسل کر دیتے ہیں. تو اس وقت جو ہزاروں کنٹینر جو پورٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں, جس میں آٹا, دال, چاول اور خاص کر جو میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں, وہ کون ذمہ دار ہے؟ دوائیوں کے خامال ہیں. وہ چیزیں کون کلیئر کرے گا؟ یا جن لوگوں کی چیزیں آ رہی ہیں وہ کون کلیئر کرے گا؟ حکومت کے پاس بات کرو. معذرت کے ساتھ یہ جناب اسحاق ڈار کو تو اس طرح لائے تھے جیسے وہ ٹارزن جو ہے نا, ٹارزن کی واپسی ہوتی ہے. مولا جٹ نہیں, میں مولا جٹ کا لفظ یوز نہیں کروں گا. دوست ہیں ہمارے سارے نواز لیگ والے بھائی. مولا جٹ کو وہ تھوڑی ہے. تو میں تو کہتا ہوں وہ ٹارزن کی واپسی والی بات کروں گا میں. تو جی ڈالر جو ہے وہ 160 پہ آ جائے گا, 180 پہ آ جائے گا, مگر بھائی معذرت کے ساتھ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ میرا کسی سے کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے, مگر باخدا خون دل جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے, خون جلتا ہے اپنے لوگوں کو دیکھ کے. جس طرح کی فاقہ کشی ان لوگوں نے کی ہے, بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کی حالتوں پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اس کے ایک ذمہ دار میں سمجھتا ہوں سیاستدان بھی ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں, بات صرف اتنی ہے کہ جب تک ملک کے اندر بیلنسنگ پوزیشن نہیں آئے گی, اس وقت تک افراتفری جو ہے نا اس وقت مچی ہوئی ہے.
اگر کوئی بھی کاروباری ہے وہ سوچتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ یار کریں تو کیا کریں, اور اگر کرنے جاتا ہے تو اس کو ڈالر نہیں ملتا ہے, بینک اس کو اپروول نہیں دے رہا ہوتا ہے. تو بات صرف اتنی ہے, خدارا الیکشن کروائیں اور اپنی اور ہماری جو ہے نا وہ کہانی کو مکائیں. اس حکومت کی پالیسی غربت مٹانا نہیں ہے, اس حکومت کی پالیسی معذرت کے ساتھ غریب کو مٹانا ہے. الیکشن کرانے سے کہ ڈالر آ جائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جب تک انسان کوئی بھی آپ کوئی چیز, جب آپ مینٹلی طور پہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں نا, سکون میں ہوتے ہیں, پیس میں ہوتے ہیں, تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یار جی ہم یہ بھی خریدیں وہ بھی خریدیں یا ایک ٹرانزیکشن کریں. جب آپ کے پاس ایک چیز ہی رولنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کیسے ٹرانزیکشن کریں گے؟ دال جو ہے وہ تقریباً 560 روپے بتائی سر آپ نے, ایسے ہی ہے. تو ہر چیز کے اوپر ڈبل ٹرپل دام ہو چکا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو غریب بولتے تھے بھائی ہم گھر کے اندر جو ہے وہ دال روٹی کھا کے اپنا گزارا کر لیں گے, اپنے سفید پوشی کا برہم رکھ لیں گے, مگر باخدا میں اب جو حالت دیکھ رہا ہوں, جو ہاتھ دینے والے ہاتھ تھے وہ آج مانگنے والے بن گئے. اور یہ حکومت کی ناقص پالیسی ہے جس نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. میں کہتا ہوں الیکشن کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن کریں, تاکہ جو بھی جیت کے آئے تاجر اور عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں. ہم نہ کریں سیاست کی بات, الیکشن کا کوئی حل ہی نہیں ہے. حل ہی نہیں. آپ بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے ڈالر آ جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں جس انسرٹنٹی میں ملک جو ہے اس وقت چل رہا ہے, نہ معاشی استحکام ہے نہ سیاسی استحکام ہے. جو صورتحال اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں, کیا ہم 6 مہینے کے الیکشن پروسیس میں جا کے ساری توجہ الیکشن کی طرف چلی جائے گی؟ ہاں, آپ کی معاشیات کہاں جائے گی؟ نگراں سیٹ اپ آ جائے گا نا. نگراں سیٹ اپ کا ڈومین کیا ہے؟ صرف الیکشن کرانا ہے, لیکن یہ کہ وہ تو آپ کا ڈومین صرف الیکشن کرانا تو کر سکتے ہیں نا وہ, اور دنیا دیکھیے جی دنیا ان پہ اعتماد کرے گی. کوئی بھی بنیادی پالیسی نگراں حکومت نہیں کر سکتی ماں سوائے الیکشن کے. اکنامک پالیسیز جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی, چاہے یہ ٹھیک کریں چاہے وہ ٹھیک کریں. میں ذرا ایک شمس الاسلام صاحب ہیں, یہ سابق نائب صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری, ان سے ذرا بات کریں, لائن پہ ہے تو اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو شمس الاسلام صاحب کہ آپ نے اتنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. میرے ہمراہ اس وقت موجود ہیں یونس سومرو صاحب, رؤوف ابراہیم صاحب اور جاوید صدیقی صاحب. میں صرف شارٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو اسینشیل آئٹم کی جو کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے اور مارکیٹ میں تمام کی تمام جو خوراک ہے, جو اشیاء ضروریہ ہیں, ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے جتنی بھی پالیسیز اپنی اختیار کی ہیں اس میں تقریباً فیل ہوئے ہیں. آتے ہی آپ دیکھیں کہ جب ریزروز ہمارے پاس بہت محدود تھے تو اس وقت بھی اس کو راشننگ پراپر نہیں کری. اس کے بعد پھر اپنے ڈالر کو 200 روپے پر رکھنے کی اس اعلان کو پورا کرنے کے لیے ایکسپورٹس کو کم کر دیا. امپورٹس کو آپ کی جو ہے وہ تو ویسے ہی کانٹیکٹ ہوئی ہیں ڈیلے کر کے, اور ساتھ ہی ریمیٹنس کا آپ کی کمی ہوگی. جب اتنے ذخائر کم ہوں گے تو پھر آپ کو لامحالہ یہ ہوگا کہ سچویشن آپ جو آپ اسینشیل امپورٹس ہیں اس پر بھی اثر پڑ رہا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اپنا جو ڈالر کو جو انہوں نے کلیمپنگ کی ہوئی ہے, جو ڈالر کا ریٹ فکس کر دیا ہے, اس سے کوئی صرف دسمبر میں ہم نے کوئی 940 ملین کا لاس ہو گیا ہے. 17% ہماری ایکسپورٹس کم ہوئی, 19% ہماری ریمیٹنس کم ہوئی. جب یہ پیسے آئیں گے نہیں, ڈالر ہمارے خزانے میں آئے گا نہیں, تو پھر ہم امپورٹ کی پیمنٹ کیسے کریں گے؟ آج ہمارے شمس صاحب میں آپ سے پوچھنا, چاول کے ریٹ بھی بڑھ گئے. چاول تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے, تو پھر ریٹ کیوں بڑھ رہے ہیں اتنے؟ دیکھیں بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی آئی ہے اس میں آپ کے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے. جب آپ کی امپورٹ کی ہر چیز جتنی بھی آپ جو کاشت کرتے ہیں اس کا بیج سے لے کے کھاد, پیسٹیسائڈ, ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. فارمر کی لاگت بڑھتی ہے تو پھر وہ اس پہ کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے ذخیرہ اندوزی بھی بہت ہوئی ہے کہ چاول کی جو آپ کے پنجاب سے لے کے سندھ میں اور دوسری جگہ پہ ہے ہولڈنگ ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے افغانستان جو آپ کی جا رہی ہے ایکسپورٹس, اس کی پرائس کو بھی چیک کرنا چاہیے. ایران جو جا رہی ہے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. تو یہ ناسٹی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہے آپ کی چاول کی قیمت سے لے کر آپ کی گندم کی قیمت ہر چیز کے اوپر چلی گئی. نہیں, آج اب جو ہے میرا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پوچھنا, چاول تو ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, پھر چاول ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تو اس کے ریٹ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, مافیاز اس کے اندر بھی ہیں. جو آپ نے اس کا مطلب ہے من حیث القوم صرف ہمارے سیاستدان چور نہیں ہیں, من حیث القوم ہم بھی چور ہیں. بھائی جس کی طاقت ہے, جو جتنا دال لگتا ہے وہ سارا پورا کرتے ہیں. پنجاب میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے اس پہ انویسٹ ہوتا ہے. پہلے صرف چاول گندم پہ ہوا کرتا تھا, اب کھانے کی ہر چیز پہ انویسٹ کرنے لگ گئے. وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں جو ہولڈر ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اور نہ ہی وہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں ہیں. لیکن ان کا پاس اتنا پیسہ ہے کہ آج ان کے فائنینشیل مسئلے جو 4-5 سال میں اتنے بڑھ گئے. یہ جو کنٹینرز پھڑے ہوئے ہیں پورٹس پہ, کیا ان کے کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی نگاہ میں مزید جو ہے مہنگائی, جو اسینشیل آئٹمز ہیں اس میں اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟
دیکھیں یہ صرف کنٹینر کی بات نہیں کر رہا کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی تو آپ کی 2023 میں آپ کی مہنگائی جو ہے وہ پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دے گی, اور آئندہ آپ کے پاس مہنگائی جو ہے بڑھتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ آپ کا جو جس دن انہوں نے ڈالر چھوڑا تو اس دن آپ کا جو ہے ریٹ کو آپ نے آزاد کیا تو ڈالر آپ کا جو ہے وہ 275 سے 300 روپے کا ہو جائے گا. آج بھی اگر آپ 276 کا تو ریٹ اوریجنلی ہے, 1 تولہ سونا 1,83,000 روپے کا ہے, ایک تولے سونے سے آپ نکالتے ہیں ڈالر کا ریٹ تو 276 روپے نکلتا ہے. تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ جس دن چھوڑیں گے اسی کے 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر یہ 275 اور 300 پہ پہنچ جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. آپ اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں کہ جب ڈالر 7 روپے کا ہوا کرتا تھا, لیکن ڈالر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے, روپیہ آپ کا کمزور ہے. حکومت نے اپنی پالیسی ایسی رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ایکسپورٹس نہیں کر پاتے اور آپ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. شمس صاحب مجھے یہ ساری باتیں سب کو پتا ہے, مجھے صرف ایک لفظ بتا دیجئے کہ آپ چونکہ غذائی اجناس کے حوالے سے کافی اچھا ایک کیلکولیشن رکھتے ہیں, مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت حکومت جو ہے یہ جو کنٹینرز کو پھر فارغ نہیں کر رہی, تاجر احتجاج کر رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ورنہ پھر تو یہ تو اجناسی قیمتیں تو بڑھیں گی. دیکھیں حکومت نے خود ہی اپنی پالیسی اناؤنس کی تھی کہ اسینشیل آئٹم کے لیے ڈالر دیں گے. اب جن لوگوں نے ایلسیز پہ امپورٹ کی ان کی بھی پاس نہیں ہے. اب جنہوں نے اوپن اکاؤنٹ پہ امپورٹ کر لیا, ڈی پی پہ اگر کنسائنمنٹ آیا تو اس کو بھی نہیں مل رہی. تو یہ جو اسینشیل کی اگر آپ شارٹیج کریٹ کرو گے تو آپ کے پاس تو پھر ظاہر ہے اس کے اثرات تو نیگیٹو ہی آئیں گے. تھینک یو شمس صاحب. یہ شمس الاسلام صاحب تھے, چونکہ یہ اجناس کے حوالے سے تھوڑا سا اچھی معلومات رکھتے ہیں اور نائب صدر بھی رہے کراچی چیمبر کامرس کے, اور آپ کے رائس ایکسپورٹس جو ریپ ہماری ہے رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن کی, ان کے بھی ممبر رہے. بہرحال آپ کچھ کہہ رہے تھے, جلدی سے بتائیں. سوال جو آپ اپنا اسٹارٹ کیا تھا, کاسٹ آف دی کنٹینر اور رینٹ جو اس وقت جو ڈیٹیشن اور آپ کی بات ہو رہی تھی, جی 40 روپے پر کے جی. آج سے 6 مہینے پہلے جو ہے مفتاح صاحب جب کراچی چیمبر میں تشریف لائے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا میرے سامنے کی بات, ریموول آف دی گڈس کی. انفارچونیٹلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, مگر انفارچونیٹلی اس میں 1-2 لکونہ تھے اور ایف بی آر جو ہے اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا کہ اگر یہ ریموول ہو جاتی ہے تو ان کے ریونیوز جو ہیں وہ اسٹک اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارا اس میں جو ہے وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ بھائی یہ جتنے بھی گڈز ہیں اس کو اس وقت 598 ایس آر او الائیو تھا, جس میں بہت سی لسٹ آئٹمس شامل تھی, 84-85 تھا. ہم نے کہا تھا کہ جو کنٹینرز پورٹ پہ ہیں خدا را ان کو جو ہے ریموول آف الاؤ کریں. اگر کے پی ٹی میں جگہ ہے تو کے پی ٹی میں کر دیں, آؤٹ سائڈ دی کے پی ٹی بانڈیڈ ویئر ہاؤس ہیں اس بانڈیڈ ویئر ہاؤس میں کر دیں. میرے ایک دوست نے صرف سنگلی 14 کروڑ روپے کنٹینر رینٹ کی شکل میں بھرا ہے اور 4 کروڑ روپے جو ہے انہوں نے ٹرمینلز کو ڈیمیج دیا ہے. اگر یہ ریموول آف دی گڈس آج بھی اس پہ انیشیٹ شروع کر دیتے ہیں 10-15 دن میں, اگر یہ ریزالو ہو جاتا ہے تو کم سے کم یہ شپنگ کمپنی کے جو کنٹینر رینٹس اور پورٹ کا ٹرمینل کا جو ڈیمیج جو لاکھوں ایک کنٹینر 25-25 لاکھ کے بغیر ریلیز نہیں ہو رہا, اس ریموول کو جو ہے شپنگ کمپنی ہو چاہے اپنا کے پی ٹی ہو چاہے کسٹم ہو اور کراچی چیمبر کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایک کوئی جو ہے وہ ریزالو کرنا ہے اور ریموول الاؤ ہو جائے گی تو 80% لوگوں کے جو بزنس کمیونٹی کے جو یہ رینٹ میں اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ. میں ہم سے نصر روف صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا, اگر ایک چیز ہے مثال کو $1 کی آپ نے وہاں سے لی امپورٹ کی, کرایہ وغیرہ لگا کے وہ تقریباً $1.10 ہو گیا. اب جو یہ صورتحال ہے, اس صورتحال میں آپ کی وہی کاسٹ کتنی بڑھ گئی؟ آپ جب اس کو کہ مختلف چارجز دیں گے تو کیا صورتحال ہوگی؟ آپ سمجھ لیں 20% بڑھ گیا. 20% وہ بڑھا, پھر اس کے بعد پھر آپ کے جب وہ چھوٹے گا پھر اس کے بعد آپ مختلف حصوں میں بھیجیں گے, اس کے ٹرانسپورٹیشن ہے, آپ کا پروفٹ ہے. دیکھیں میری بات سنیں آپ, یہ موضوع تو ہے نہیں, مسئلہ سارا میں آپ کو بات بتاؤں. موضوع صرف ایک ہی رہ گیا ہے کہ ہم نے یہ مال کو جو انٹرنیشنل بازاریں ہیں نا جو پلسز کی وہ ڈاؤن ہے. اچھا, لیکن ہمارا المیہ ہے کہ ہم خرید نہیں پا رہے, ہم خرید نہیں پا رہے, وہ بھروسہ بھی نہیں کر رہے. وہ بولتے پہلے کے تو پیسے دے دو, 2 مہینے سے پیسے نہیں آ رہے. تو آپ لوگ ایل سیز نہیں کھول رہے؟ دیکھیں ایل سی تو کھول ہی نہیں رہی نا, اب تو کھول ہی نہیں رہے ہیں. جو پہلے سی اے ڈی پہ ڈاکومنٹ ہے یا ایل سی پہ ہیں ان پہ کون سے پیسے مل رہے ہیں؟ اب ہماری جو کریڈٹ ہے نا پاکستان کی وہ بہت خراب ہو رہی ہے. سی اے ڈی یعنی ادھار ملتا ہے, کلیکشن آفٹر ڈاکومنٹ اس پہ ملتا تھا مال, اب وہ دینے کو تیار نہیں ہے. اب میں آپ کو صحیح بات بتا دوں کہ اگر یہ ریلیز نہیں ہوا نا تو 20 سے 25 دن کا اسٹاک ڈالیں.
रमजान का ऊपर महीना है, हाँ, मास में रमजान। देखें आप चने की दाल ले लें तो हाईएस्ट रेट दिखेगी, जो चीजें हैं डेली रेट में बिकेंगी या होंगी ही नहीं। तो आप या तो फिर गोश्त तो आप किसी को राशन में भी नहीं ले सकते, वो तो खराब हो जाएगा। तो आप करना क्या चाह रहे हैं, इसको फौरन रिलीज करें, वरना ये दालें भी खराब हो जाएंगी पोर्ट पे ही। खराब है जी। जावेद साहब जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं प्रोग्राम को बाइंड अप करूं। देखें, बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में। जी जी, वक्त की मुझे लग रहा है एक मुशायरे का प्रोग्राम मुझे मेरे रखना दोस्त पड़ेगा। खिलाना होगा, कुछ नहीं होगा जमाने को बुरा भला कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो बात सिर्फ इतनी है, हुकूमत से आप कोई उम्मीद ना रखें, माजरत के जो साथ कुछ भी करना खुद करना है। जो करना है वो हमने और आपने बैठ के करना है। मैं आपको बताऊं, ठीक है, जब तक हम और आप एक जगह पे नहीं बैठेंगे, या तो हुकूमत को हमारी बातों को मानना पड़ेगा या हुकूमत को फारिग होना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात और बताऊं, शॉर्टकट बात ये, अगर डॉलर का रास्ता एक और भी है कि ओपन मार्केट से हम इंपोर्टरों को अलाउ कर दे कि आप ओपन मार्केट से जिस भाव में भी खरीद हमें दें, हम खुद रिलीज ले कर लेंगे, देते हैं, खुद हम ले ले लेंगे, लेंगे सही भाई। बात है, ये वो भी क्या नहीं बात करेंगे। है? कमर्शियल बैंकों ने तो ऐलान किया है ना कि भाई कि आप किधर है? खोलेंगे। लाओ। मेरे ख्याल लाओ। के लास्ट वीक की बात है कि मैंने खुद लाओ। खबर पढ़ी मैं कि उन्होंने कहा कि हम ओपन मार्केट के रेट से आपके एलसीज खोलेंगे। मेरे तो बोलो, नहीं मैं करते आपको ना, बोलता सर, हूँ, करते नहीं हैं, मैं सर। आपको बताता हूँ, उन्होंने बोला, आपने सुन लिया। 228 हाँ, हम बोलते हैं आप 130% ले, 30% ज्यादा ले लें हमसे। एलसी मार्जिन जो है ना, आप 100% होते हैं 2 करोड़ रुपए, आप हमसे 2 करोड़ 60 लाख रख लें, डॉक्यूमेंट दे दें। एग्री? नहीं देते, पहले मार्जिन पे मिल जाया करते थे, वो भी बंद है। हम बोलते हैं ओपन मार्केट से हम डॉलर पैदा कर लेंगे, आप छोड़ो। आप क्या समझते हैं कि अंडर इनवाइस जो माल होते हैं अभी तक जाती हैं, उनकी पेमेंट है। हाँ, 10 रास्ते हैं। ठीक। अगर गवर्नमेंट को अपना लोड कम करना है, हमको अलाउ कर दे सर, कर तो दे। आखिरी जुमला बता दें कि क्या कहना चाहेंगे अभी, ताकि मैं प्रोग्राम को एंड सर आखिरी जुमला अपनी जगह पे, हमें सबको जो है ना मिल बैठ के सोच के इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि जी मुल्क में डॉलर नहीं है, हम अपनी इंपोर्ट को इंडिविजुअली भी एक्सक्यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई हल हल नहीं। जी रो भाई जल्दी से बता। मैं तो ये कहूंगा कि लग्जरी आइटम तमाम बंद कर दिए जाएं। वो तो बंद है। इंपोर्टेड बंद है, कहाँ बंद है? गाड़ियां भी आती हैं, सब आती हैं। अभी आई है अब गाड़ियां, मैं आपको चलते एक बात बताऊं, हाँ। मैं पाकिस्तानी होने के नाते मैं सबसे दरखास्त करता हूं हाथ जोड़ के, पाकिस्तान का डिफॉल्ट का अल्फाज कोई इस्तेमाल ना करे। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा इंशाल्लाह ता क़यामत। और पाकिस्तान के लिए जो भी अपने मफादात के लिए ऐसी बातें करता है, उसकी सख्त मजम्मत करता हूं मैं। जी, मुल्क का दुश्मन है वो। जल्दी इंशाल्लाह अब शेर ना पड़िएगा, जल्दी से आप जुमला बताइए। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी, कुर्बानियां देगा ये ताजिर, और हर बुरे वक्त में इसका साथ देगा, इसलिए कि ये मुल्क है तो सब कुछ है। इस मुल्क ने तो हमें सब कुछ दिया, मगर कभी सोचिएगा कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। नाज़रीन, बात यह है कि बात तो बहुत सारी है, लेकिन बात यह है कि हम गुज़श्ता 75 वर्षों से देख रहे हैं यही मसाइल चल रहे हैं, और ये हल कब होंगे अल्लाह ही जानता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जाते जाते मैं आपसे ये बात बता दूं कि आइंदा हफ्ते से ये प्रोग्राम हमारा दर हकीकत जो है हर बुध के दिन रात 11:05 पर होगा, और बुध के दिन हम दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।